بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کی حقیقت کا علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ خاتم النبیین اس صفت میں ہیں کہ آپ انسانیت کے محسن عظیم ہیں۔ آپ کے احسان، شفقت اور غمخواری کا کسی ایک فرد یا ایک خاندان یا کسی ایک خاص قوم اور علاقے سے تعلق نہیں، اور نہ ہی کسی ایک زمانہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصائح اور اقوال میں انسانیت کے لیے وہ ہمدردی اور محبت ہوتی جو ہمیں کسی اور وجود میں کبھی ملی ہے نہ مل سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک نہایت خوبصورت حدیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے جو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ آپ فتح مکہ کے روز ایمان لائے تھے۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ فتح مکہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امان ملے گی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ امداد کے لیے عرض کیا تو آپ نے میرے سوال کے جواب میں مجھے کچھ عنایت فرمایا۔ ایک بار پھر ایسی ہی میں نے درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی منظور فرما لی۔ تیسری مرتبہ پھر میں نے درخواست گزار ہوا، اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرما لیا، لیکن ساتھ ہی ارشاد فرمایا، دنیا بہت مرغوب چیز ہے، بہت کچھ سمیٹنے کو جی چاہتا ہے، لیکن برکت بے نیازی میں ہی ہے۔ جو شخص اس دنیا کے حاصل کرنے میں حرص و لالچ کا مظاہرہ کرتا ہے وہ بے برکتی کا منہ دیکھتا ہے، اور اس کی مثال اس بھوک کے مریض کی سی ہے جو کھاتا جاتا ہے لیکن اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، اوپر والا یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے یعنی لینے والے ہاتھ سے افضل ہے، یعنی دینے والے ہاتھ بنو، لینے والے ہاتھ نہ مت بنو۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے سچائی دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، آئندہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی سے کچھ نہیں لوں گا۔ چنانچہ بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حکیم بن حزام کو بلایا جاتا تاکہ وہ اپنا عطیہ لے جائیں، لیکن وہ قبول نہ کرتے اور اس کے لینے سے انکار کر دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو دینا چاہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے مسلمانوں، میں تم کو حکیم بن حزام کے متعلق گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے سامنے ان کا حق پیش کیا لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ غرض حکیم بن حزام تا وفات اپنے اس عہد پر مضبوطی سے قائم رہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرتے دم تک کسی سے کچھ نہ لیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ ناظرین، اس پر ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ خدا حافظ۔